من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور۔ سورت کا نام ہے سورت الطور۔ اسمی ربط میں نے لکھا اور مسئلہ قیامت تو وہ مسئلہ ہے جس کی وحی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی گئی ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں اثبات عذاب برائے منکرین، اثبات عذاب برائے منکرین۔ سورت کا ربط یہ ہے، سورت زاریات میں فرمایا جزا سزا ہوگی، یہاں ترقی ہے کہ کوئی جزا سزا کو روک بھی نہیں سکے گا اور نہ کوئی بھاگ کر جان بچا سکے گا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوی سورت پر دو عقلی اور دو نقلی دلیلیں، ایک موسیٰ علیہ السلام سے، ایک کتب سابقہ سے، ایک دلیل وحی، درمیان اور آخر میں تسلی للنبی، تخویف، بشارت، زجرات۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے، رک منشور کا ذکر، البیت المعمور کا ذکر، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ یہ ذکر 15 دفعہ لفظ آئے گا، یہ 15 دفعہ آیا ہے۔ نمونہ آپ کو سنا دیا۔ سورت آسان ہے، سورت کا دعویٰ مجھے سنا دیں، اثبات عذاب برائے منکرین۔ والطور، قسم ہے طور کی، لکھا ہے دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، اور اوپر لفظ ہے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، ذکر مکان ارادہ مکین۔ اور قسم ہے طور کی، یعنی طور پر نازل ہونے والی وہی گواہ ہے۔ یہ دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ حشر نشر ہوگا، عذاب آئے گا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کتاب مستور، اور قسم ہے کتابوں کی جو لکھی ہوئی ہیں، یہ دلیل نقلی ہے از کتب سابقہ۔ نقلی کا لفظ لکھ لیں، دلیل نقلی، نقلی کا لفظ رہ گیا، دلیل نقلی از کتب سابقہ۔ ان پچھلی کتابوں میں بھی یہی بات تھی کہ جزا سزا ہوگی، حشر نشر برحق ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فی رق منشور، بیچ ورق کشادہ کے، رق کہتے ہیں باریک چمڑے کو، جو ہرن کی کھال ہوتی ہے، ہرن کی کھال باریک، اس کو کہتے ہیں رق۔ فی رق منشور، بیچ ورق کشادے کے، جو ہرن کے چمڑے پر لکھی جاتی ہیں تحریریں۔ پھر معنی کرتا ہوں، قسم ہے طور کی، یعنی طور پر نازل ہونے والی موسیٰ علیہ السلام کی وہی گواہ ہے، اور کتابیں لکھی ہوئی، کس میں لکھی ہوئی؟ فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں۔ کشادہ ورقے وہ ہرن کی کھال جو باریک ہوتی تھی، اس پر تحریریں لکھی جاتی تھیں۔ ان کتابوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ حشر نشر برحق ہے، جزا سزا ہوگی اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ والبیت المعمور، یہ دلیل وحی ہے، اور وہ گھر جو آباد ہے فرشتوں کی عبادت سے۔ اس بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، ایک فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو البیت المعمور کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو ذکر ہے والبیت المعمور، قسم اس کی اٹھائی گئی، قسم ہے بیت المعمور کی، یعنی بیت المعمور پر ہونے والی وہی گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں بھی یہی مسئلہ تھا، حشر نشر برحق ہے، جزا سزا ہوگی، کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یہ دلیل عقلی آ گئی، اور قسم ہے چھت کی، چھت، سقف مراد آسمان ہے، ایسی چھت المرفوع جو بلند ہے، تم آسمان کے احاطے سے نکل نہیں سکتے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ دوسری عقلی دلیل آ گئی، اور قسم ہے سمندر کی، سمندر گواہ ہے، کون سا؟ المسجور، پانی سے بھرا ہوا، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی سمندر بھرا ہوا گواہ ہے، اس نے بھی تم کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اسی طرح عذاب بھی گھیر لے گا۔
ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب قسم آ گیا 5 شواہد کے لیے۔ دعوی سورج، یقیناً عذاب تیرے پروردگار کا البتہ واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، نفی شفاعت کاریہ نہیں ہوگا واسطے اس کے کوئی ہٹانے والا۔ اب میں اس دعوے کو فٹ کر رہا ہوں، پھر ذرا پیچھے تکلیف کریں۔ والطور، موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ وکتاب مستور، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ نمبر 3، والبیت المعمور، آپ پر جو وحی ہوئی تھی بیت المعمور میں، اس میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ کون سا؟ کہ عذاب تیرے پروردگار کا واقع ہونے والا ہے، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، تم آسمان کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، سمندر کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، عذاب سے بھی نہیں نکل سکو گے۔ کیوں؟ جواب قسم کو فٹ کیا۔ یوم تمور السماء مورا، تخفیف اخروی، زمان عذاب کب ہوگا یہ عذاب؟ جس روز کانپے گا آسمان کانپنا۔ مورن پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مورن بمانا لرزنا، کانپنا، بمانا معتبادر، یا بمانا انشقاق، پھٹنا۔ علی بن عباس، دونوں معنی ممکن ہیں علی سبیل التعاقب فلا تعارض۔ کیا معنی؟ پہلے آسمان کانپے گا، کانپتے کانپتے پھر پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دونوں معنی جمع ہو گئے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، اڑیں گے پہاڑ، چلتے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَوَيْلٌ، پس بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس کو جھٹلانے والے؟ عقائد حقہ کو۔ اوصاف مکذبین، جھٹلانے والوں کے اوصاف، وہ جو فی خوض، اپنی بےہودہ گوئی میں، یلعبون، کھیل تماشا کر رہے ہیں، بےہودہ گوئی بک رہے ہیں قرآن و سنت اور بعثت کے متعلق، توحید کے متعلق۔ یوم یدعون، جس روز دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکا دیا جانا، کیونکہ خوشی سے نہ جائیں گے۔ حاضی تذلیل مجرمین کہا جائے گا، لکھا ہے دوزخ دکھلا کر توبیخاً کہا جائے گا، ڈانٹنے کے لیے۔ یہ ہے آگ وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آفا سحر ھذا، کیا بس جادو ہے یہ؟ اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جس طرح تم وحی نبویہ کو کہتے تھے دنیا میں جادو، اب بتاؤ جب پیغمبر سناتا تھا قیامت میں زندہ ہوگے عذاب ہوگا، جادو ہے، اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ ہم انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ جیسے دنیا میں نہیں سوچتا تھا، سمجھتے نہیں تھے، اب بتاؤ اب بصیرت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس لوہا فصبروا، اچھا اب تو داخل ہو وہ اس آگ میں، فصبروا، بس صبر کرو، خواہ او لا تصبروا، یہ صبر نہ کرو برابر ہے تم پر، نہ واویلا پر نجات، نہ صبر و سکوت پر رحم۔ واویلا کرو، فریاد کرو، پھر بھی نجات نہیں ہوگی، چپ کر کے پڑے رہو، پھر بھی رحم نہیں ہوگا۔ انما علت، کیوں؟ یقیناً تم تجزون، بدلہ دیے جا رہے ہو، ما کنتم تعملون، کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کفر و شرک چونکہ انتہائی بغاوت ہے، اس لیے سزا بھی خلود والی ملی ہے، ہمیشگی والی۔ ان المتقین بشارت، یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ فی جنات، باغات میں ہوں گے۔ لکھا ہے سبب تنعم، آرام کا پہلا سبب مسکن، رہائش کا مل جانا۔ اچھا باغ بھی ہوں گے، اور کمال ونعیم، نعمتوں میں باغ ہو اور ہو اس میں خشک درخت ہوں، پتے ان کے نہ ہوں، یہ ٹنڈے منڈے درخت ہو، کیا فائدہ؟ نہ باغات ہوں گے، کمال اول و نعیم، کمال اول یعنی نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہوگا، ورنہ بلا نعم، یہ لفظ نعم ہے، خیال کرنا، بلا نعم، نعمت کی جمع، بلا نعم باغ بیکار ہے۔ فاکہین، اور کمال ان کا دوسرا کمال فرحت قلبیہ، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہونے والے ہوں گے، کیوں؟ سبب اول حصول مطالب، جو چاہتے تھے وہ مل گیا نا، خوش ہونے والے ہوں گے بما آتاہم ربہم، ان نعمتوں پر جو دے گا ان کو ان کا پروردگار۔ دوسرا سبب ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، بچا لیا ہوگا ان کو ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے۔ مسکن مل گیا، نعمتوں والا مل گیا، پھر خوش بھی ہیں۔
जहन्नम से भी बच गए। कुलू इकराम मोमिनीन, सबब तनाउम दोम हराम का दूसरा सबब खाने की चीज़ें और तीसरा सबब पीने की चीज़ें। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनियन, ये पहला कमाल है, मज़े से सेहत बख्शने वाला खाना होगा वहाँ पर, हनियन मज़े ले लेकर। सबब जहरी जन्नत बवजह उसके जो तुम अमल किया करते थे दुनिया में। मुत्तक़ीना सबब चहारम, कमाल अव्वल उसका इत्तिका, टेक लगाना। सबब चहारम, टेक लगाने वाले होंगे अला सुरुरिन, पलंगों पर। माना लिखा हुआ है तख्ते, ठीक है, माना ये दुरुस्त है, लेकिन पुराना है तो जदीद लफ्ज़ बोल रहा हूँ। पलंगों पर, और पलंग भी कौन से, मसबूफा, ये दूसरा कमाल, कतारों में रखे हुए। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, सबब तनाउम, 5 आराम का सबब, 5वां, और शादी कर देंगे हम उनकी बिहूरिन ईन, 7 गोरे रंग वालियों के, ये पहला कमाल। ईन, मोटी आंख वालियों के साथ, दूसरा कमाल। अर्ज किया था ज़व्वजनाहुम, या तो बाकायदा निकाह होगा या निकाह नहीं होगा, हम मिला देंगे उनको, कर्रर ना हो, कल बात गुजरी है। सबब तनउम नंबर 6 आराम का छठा सबब। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, मेरी तरफ देखकर जुमला समझ ले, फिर मैं तर्जुमा करता हूँ। वालिद मुवाहिद बन गया, वालिद को देख कर औलाद ने भी मसला तौहीद कबूल कर लिया। वालिद की नेकियां हैं 1000, औलाद मुवाहिद बनी, इन्होंने नेकियां की थी 500। अब वालिद मुवाहिद का दर्जा ऊपर होगा क्योंकि नेक अमाल ज्यादा हैं, और औलाद पोता पड़पोता मसलन इनकी नेकियां कम में हैं मुवाहिद, ये जन्नत में होंगे लेकिन मकाम नीचे वाला होगा। अल्लाह क्या करेगा, इनकी खुशी बढ़ाने के लिए, मसरत बढ़ाने के लिए अल्लाह नीचे वाले दर्जे वालों को ऊपर वालों के साथ जाकर मिला देगा। यूं नहीं करेगा कि ऊपर वालों को नीचे ले आए ना, नीचे वालों को भी ऊपर वाले दर्जे दे देगा। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम, वस्ले अक़रबा, रिश्तेदारों का मिल जाना, और वो लोग जो ईमान ले आए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, और पीछे चले उन मोमिनों के उनकी औलाद, औलाद उनके पीछे चली। लिखा है गो आमाल में उनसे कम थे, औलाद में कम थी, लेकिन पीछे चले उनकी औलाद में ईमान के साथ अकीदा दुरुस्त। तो अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम मिला देंगे दर्जा में बिहिम के साथ ज़ुर्रियत, उनकी औलाद को मिला देंगे। लिखा है वालिदैन के सुरूर व इकराम के लिए, सुभान अल्लाह। और आपका ज़ौक़ हो तो मैं एक जुमला लिखवाता हूँ आपको ज़ुर्रियतहुम पर। लिखे ज़ुर्रियत आम है, जल्दी जल्दी, ज़ुर्रियत आम है। ज़ुर्रियतुल विलादत, ज़ुर्रियतुल इफ़ादा, अफ़ादा युफ़ीदु इफ़ादा, फ़ायदा देना। ज़ुर्रियतुल विलादा व ज़ुर्रियतुल इफ़ादा, इसका क्या मतलब है? एक तो हकीकी औलाद है जो पैदा हुई है, और दूसरी रूहानी औलाद। बंदे ने किसी से कुछ इल्मी फ़ायदा उठाया, उस्ताद ऊपर वाले दर्जे पर है, शागिर्द भी मुवाहिद है, नीचे वाले दर्जे में है। अल्लाह उस्ताद की खुशी के लिए शागिर्द को भी ऊपर वाला दर्जा दे देगा। तो औलाद आम है, ज़ुर्रियतुल विलादा और ज़ुर्रियतुल इफ़ादा। फरमाया मिन अमलिहिम मिन शै, वो नहीं कम करेंगे हम उन मतबूईन के, वो जो पीछे जिनके चला गया वालिदैन उस्ताद वगैरह, और नहीं कमी करेंगे हम उनकी बवजह इस इलाके के उनके अमल में से किसी चीज़ की। उनके अमाल को कम करें और उनको नीचे ले आए, या ये नहीं होगा, नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे। कुल्लु मरिन बिमा कसब रहीन, लिखा है यानी इल्हाक के लिए ईमान शर्त है, शर्त इल्हाक। हर बंदा इमरिन पर लिखा है काफिर, हर काफिर बंदा बिमा कसब, जो उसने कमाई की थी, रहीन गिरफ्तार होगा। नीचे लिखा बिमा अमिला मिन शिरक, जो उसने शिरक वाले अमाल किए उनकी वजह से वो गिरफ्तार होगा। वअमददनाहुम बिफाकिहतिन, ततिम्मा इनाम दोम, ऊपर देखे इनाम दोम था कुलू, खाओ, अब उसको पूरा कर रहे हैं। उसका पहला कमाल अमददनाहुम बिफाकिहतिन, लगातार दिया हमने। शाह साहब ने माना कि शाह अब्दुल कादिर साहब रहमहुल्लाह, और लगातार देंगे हम उनको बिफाकिहतिन, मेवे
میوے یہ لگاتار دینا، یوں نہیں کہ ختم ہو جائیں. کمال اول ولحم ولحم مما یشتہون، اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے. یہ دوسرا کمال ہے، کھانے کے لیے گوشت مل جانا. اور یتنازعون فیہا، تتمہ انعام سوم، اوپر انعام سوم تھا وشربو پینے کی چیز. یتنازعون فیہا، چھینا جھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کاسن پیالوں کی، لا لغو فیہا، لکھا ہے بطور خوش طبی، جیسا کہ دنیا میں احباب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ شراب کا جام ایک جنتی کو پیش کیا گیا، دوسرے چیز بھائی مجھے پہلے پینے دو، بھائی بعد میں پینا، تیسرے نہیں پہلے میں پیتا ہوں. یہ محبت کی وجہ سے چھینا جھپٹی کریں گے، ایک دوسرے سے چھینیں گے. لیکن لا لغو فیہا، نہ ہوگی کوئی بےہودہ بات جنت میں. لکھا ہے کمال اول بوجہ نہ ہونے نشا کے، ولا تعصیم، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. سبحان اللہ. دوسرا کمال لا لغو فیہا، نہیں بھول گئے معنی میں، لا لغو فیہا، فی تعلیلیہ ہے، فی تعلیلیہ، لا لغو فیہا، نہیں ہوگی کوئی بےہودہ بات، فیہا بوجہ اس شراب کے. کیا معنی کیا؟ وجہ اس شراب کے، فی تعلیلیہ، شراب کی وجہ سے کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. وَيَطُوفُ تتمہ انعام دوم وسوم، وہ کھانے پینے کا تتمہ. یطوف علیہم غلمان، چکر لگائیں گے ان پر بچے، فواکہ وغیرہ لانے کے لیے، میوے لانے کے لیے بچے چکر لگائیں گے. غلمان خاص لہم، جو خاص ان کی خدمت کے لیے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ ایک علیحدہ مخلوق ہوگی جو اللہ جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کرے گا. فرمایا کانہم لولو مکنون، بچے گویا کہ وہ موتی ہیں. اوپر لکھا ہے غایت حسن و جمال سے تیر کا نشان لولو پر لے آؤ. لولون، گویا کہ وہ موتی ہیں، غایت حسن و جمال، موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے وہ بچے. مکنون دوسرا کمال، چھپے ہوئے، جن پر کوئی بھی ذرا برابر گرد و غبار نہ پڑی ہو، ایسے حسین و جمیل بچے. فاقبل انعام صاب مسرت، روحانی ساتواں انعام، اور متوجہ ہوں گے پاس ان کے، اللہ باس پر جنتی ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر یتساءلون، سوال جواب کریں گے. قالوا، درمیان گفتگو کہیں گے جنتی، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، سبب فوز اول، یقیناً تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے اللہ سے. مشفقین پر اللہ سے ڈرنے والے تھے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، ہمیں بچا دیا گرمی والے عذاب سے. اللہ کا احسان ہے. درمیان گفتگو میں کہیں گے اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم اپنے اہل و عیال کے اندر دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے. ایک بات کنہ قبلوں پر لکھا ہے، سبب فوز اول اللہ سے ڈرنا، اور نمبر دو انا کنہ من قبل ندعوہ، یقیناً ہم اس سے پہلے دنیا میں، من قبل پر دنیا میں، ندعوہ صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. یہ جنتی کہیں گے، ندعو پر لکھا ہوا ہے نعبدہ موحدین، ہم موحد بن کر صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ اللہ احسان کرنے والا ہے، بر احسان کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے. تسلی، فذکر، فریض نبیہ، نصیحت کرتے رہو میرے محبوب. بس نہیں ہے آپ بے نعمت رب کا، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کیا نہیں ہے بے کاہن، جنوں سے خبر لینے والے اور مجنون دیوانے بھی نہیں ہیں. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، شکوہ، آیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ شاعر ہے، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے، انتظار کر رہے ہیں ہم اس کی، انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریب المنون، ہاتھ سے موت کی. کب یہ فوت ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، ہماری جان چھوٹے. کہتے ہیں یہ شاعر ہے،
ہم موت کے منتظر ہیں، کب اس پر موت آئے اور ہماری جان چھوٹے۔ جواب شکوہ کل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کرو تربص میرے انجام کی، فإنی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اوپر مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ لکھا ہے، یعنی تم مٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا، اور مقصود یہ نہیں کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا، نا تم مر جاؤ گے میرا دین باقی رہے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، رد مشترک اعتراضات ثلاثہ، کاہن کہا جنوں سے خبر لینے والا، مجنون کہا دیوانہ، شاعر کہا شاعر۔ اب جواب تینوں کا، ام تأمرهم، ام بمانا بل منقطع، ناوی حضرات ام بمانا بل منقطع، بلکہ حکم دے رہی ہیں ان کو ان کی عقلیں، احلام عقل، ان کی عقلیں حکم دے رہی ہیں ان کو بہذا، ان باتوں کی۔ نہ عقل نے یہ کہا ہے کہ تم نبی کو کاہن کہو، مجنون کہو، شاعر کہو، بہذا کے نیچے لکھے بل اے لا تأمرهم بذلک، عقل نے تو یہ حکم نہیں دیا ان کو کہ نبی کو کاہن، مجنون اور شاعر کہو۔ ام ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہے سرکش قوم ہے۔ ام بمانا بل، ام یقولون تقولا، شکوہ آ گیا اور شبہ آ گیا، آیا کہہ رہے ہیں تقولا، پیغمبر نے خود بنا لیا ہے اس کلام کو، خود بنایا ہے، بل نہیں لا یؤمنون، نہیں ایمان لا رہے، ضد کی وجہ سے۔ لکھا ہے تحقیقی جواب، یعنی تقبل والی بات تو نہیں، پیغمبر نے خود نہیں بنایا بلکہ ضد ہے تمہاری۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، الزامی جواب، اگر میں نے بنایا ہے اس جیسا کلام تم بھی لے آؤ، بس چاہیے کہ لے ہیں بحدیث کلام، بحدیث کلام مثلہ، اس جیسا، فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل اور بیان والا۔ اگر ہے سچے دعوے تقبل میں کہ میں نے خود بنایا ہے، لے آئے کلام اس جیسا۔ ام خلقوا من غیر شیء، زجر اول اصل ثانی یعنی توحید کی بحث، ام خلقوا من غیر شیء، زجر اول شک اول، آیا پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی مقصد کے، من غیر شیء، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے نبی کا مسئلہ نہیں مانتے۔ ام هم الخالقون، ام هم الخالقون لکھا من غیر شیء پر، سوا کسی خالق کے پیدا کیے گئے، ان کا کوئی خالق نہیں کہ جس کا حق کو ان پر۔ اور معنی ثانی من غیر غرض العبادہ، بغیر کسی غرض کے پیدا کیے گئے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضول ہے یہ، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے، اس نبی کا مسئلہ نہیں مانتے۔ یا ام هم الخالقون، یا خود خالق ہیں اپنے نفسوں کے، دوسری شک، خود خالق ہیں، ان کا کوئی خالق نہیں ہے جس کا حق ہو ان پر۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو، لکھا ہے یعنی شریک خدا ہیں وصف خالقیت میں، اس لیے ان پر احکام کی پابندی نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ اصل وجہ یہ ہے لا یوقنون، نہیں یقین رکھتے توحید کا، باوجہ جہل۔ ام عندهم خزائن ربک، زجر دوم نفی مختار خزائن، عود بسوئے پاس رسالت، پہلے رسالت کا تذکرہ گزرا، کاہن مجنون شاعر نبی کو کہا تھا، پھر ذکر چھیڑ دیا۔ ام عندهم خزائن ربک، آیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے پروردگار کے، تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہے، نبوت والا خزانہ ان کے پاس ہے، جس کو چاہیں یہ دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ ہم هم المسیطرون، خزائن کے نیچے لکھا ہے نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے تیرے رب کے ان کے پاس ہیں، نہیں نفی مختار خزائن، یہ خزانوں کے مالک تو نہیں ہے کہ نبوت والا خزانہ جس کو یہ چاہیں دیں۔ ہم هم المسیطرون، یا وہ داروغے ہیں، پہرے دار ہیں محکمہ نبوت کے، مسیطرون پہرے دار، چوکی دار، داروغے نبوت کے محکمے کے، یہ چوکی دار ہے، پہرے دار ہے کہ حضرت کو نبوت نہ دیں گے۔
ام لہم سلم زجر، پھر اللہ یا واسطے ان کے سیڑھی ہے، نفی دلیل بھائی سیڑھی ہے، یستمعون فی کہ سن آتے ہیں آسمان کی باتیں اس پر چڑھ کر، فی بمانا علا علیہ کیا واسطے ان کے سیڑھی ہے، سن آتے ہیں آسمان کی باتیں اس سیڑھی پر چڑھ کر۔ یہ اللہ سے سن آئے ہیں کہ نبی پاک پہلے فوت ہوں گے، ہم نے نہیں مرنا، یہ سننا ہے سیڑھی لگا کر چڑھ کر آسمان کی باتیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، چاہیے کہ لے آئے اس دعوے پر ان کا سننے والا دلیل واضح، کوئی واضح دلیل لے آئے، پھر کوئی ان کا سننے والا اوپر گیا ہے تو۔ ام لہ البنات، جامع قوانین استدلال، ایسی دلیل لے آئے کہ جو جامع ہو قوانین کی۔ ام لہ البنات یا زجر، پھر باس توحید، کیا واسطے اللہ کے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے واسطے بیٹے ہیں، شرم نہیں آتی۔ لکھا ہے توحید کے خلاف مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، ہم ان کو وسیلہ بنا کر پوچھتے ہیں۔ مولانا حقانی کا حوالہ، ہم تسالہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، زجر باس رسالہ، آیا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزدوری تبلیغی احکام پر، ان پر کوئی چٹی پڑی ہوئی ہے، نہیں جو مانتے، پس وہ من مغرم مثقلون، بوجہ چٹی کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، بے ست کا ذکر چھیڑ دیا، آیا زجر ان کے پاس غیب ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ان کے پاس غیب ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا آئے گی تو مزے کریں گے۔ فہم یکتبون، بس وہ لکھ رہے ہیں حفاظت کی خاطر، ان کے پاس غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، آیا زجر کیا ارادہ کر رہے ہیں تدبیر کا، ساتھ صاحب وحی کے نبی پاک کے ساتھ کسی تدبیر کا ارادہ کریں تو سن لیں۔ سمرا فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی خود تدبیر کیے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، پھر باس توحید زجر کیا واسطے ان کے الہ ہے سوائے اللہ کے، نہ عذاب پر جو نڈر ہیں تو کوئی اور الہ ہے جو ان کو عذاب سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جن کو شریک کر رہے ہیں۔ پھر زجر نے ڈانٹا، ان یروا کسفا من السماء، یہ تو ایسے ضدی ہیں، اگر دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے ساکتاً گرنے والا، یہ تو ٹکڑا مانگتے تھے، اگر دیکھ لینا، یقولو تو ضد کی وجہ سے تعویل کریں گے، نہیں مانیں گے، کہیں گے صحابون، یہ بادل ہے مرکوم، پانی سے بھرا ہوا، آسمان کا ٹکڑا گر رہا ہو عذاب کی شکل میں، یہ کہیں کہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ، میرے پیغمبر ان کو چھوڑ، یعنی حزن نہ کر، غم نہ کر، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو، فِيهِ يُصْعَقُونَ، جس دن میں ہوش اڑا دیے جائیں گے۔ یوم کے نیچے آخرت لکھ لیں، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، بیان یوم کون سا وہ دن ہوگا جس دن نہیں کام آئیں گی ان کی تدبیریں ذرا برابر۔ لکھا ہے تدبیرات دنیاویہ در مخالفت دین، دین کی مخالفت کے لیے تدبیریں کریں کام نہیں آئیں گی، بلا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نفی شفاعت کاری، تخویف دنیاوی آ گئی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہوگا، دون ذالک، عذاب اخروی سے پہلے۔ آپ کو ورے نہیں سمجھ آئے گا، دون پر ورے لکھا ہوا ہے، یہ پرانی اردو ہے، پہلے لکھ لیں، پہلے اخروی عذاب سے پہلے ان ظالموں کو عذاب ہوگا۔ کون سا؟ قتل بدر و قحط و عذاب قبر۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں اس نزول عذاب کو۔ واصبر، تسلی طریقے فوت اول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، لے حکم ربک، علی حکم ربک، نام بمانا علی، علی حکم ربک، صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم پر، اجری کے منتظر، انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا إِلَّا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت میں ہیں۔ آیوننا کے نیچے حفاظت کا لفظ، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ نہیں حفاظت میں ہیں۔ آیون تو نظروں کو کہتے ہیں، آنکھوں کو۔ ان کے ضرر کا اندیشہ نہ کر میرے محبوب، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ، نمبر 2 اصول فوت، تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساتھ حمد اپنے رب کی، اللہ ساری صفات کارسازی تیرے لیے۔ حِینَ تَقُومُ، کب تسبیح اور حمد کرنی ہے؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دن میں، یعنی دوپہر کے
وقت اوقات تسبیح، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں سے بھی بس اللہ کی تسبیح بیان کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے پیڑ پھیرتے وقت، یعنی آنے والے دن میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورت کا نام ہے سورۃ النجم، میں نے اسمی ربط لکھا، اور نجم ستارے کی قسم، آگے سورت قمر آ رہی ہے، نجم ستارے کی قسم، قمر دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے، سورت طور میں فرمایا جزا سزا پر حق ہے اور کوئی بروز قیامت اس کو دفع نہ کر سکے گا۔ اب سورت النجم آ گئی، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع غالب بھی نہیں جو کسی کو عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکے، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ ملائکہ، اور یہ پکار کے لائق بھی نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے، میں آپ کو لکھواتا ہوں، حوصلہ کرو، دو دعوے ہیں، خلاصہ سن عرض کر لوں، تمہید ما ترغیب ہوگی۔ دعویٰ اولا، لات منات عزا کو مت پکارو، دوسرا دعویٰ فرشتوں کو شفیع غالب مت سمجھو، لکھیں جی حاشیے پر۔ نمبر 1، لات منات عزا کو مت پکارو۔ نمبر 2، ملائکہ شفیع غالب نہیں۔ اعادہ ہر دو دعویٰ آئے گا، بطریق لف نشر مرتب، تسلی ہوگی آخر میں، زجر دلیل نقلی از انبیاء علیہ السلام، آخر میں دعوی سورت کا اعادہ ہوگا۔ سورت کے امتیازات، ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، شب معراج میں آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے خاص انداز میں، یہ ذکر، سدرۃ المنتہا کا ذکر، کعبہ کا حسین کا ذکر، لات منات عزا، ان 3 ہستیوں کے نام آئے ہیں یہاں پر، یہ ذکر، یہ چند امتیازات تھے جو میں نے عرض کر دی۔ مجھے سورت کا دعویٰ سنا دیں۔ لات منات عزا کو مت پکارو، اور نمبر 2، ملائکہ اور فرشتے شفیع غالب نہیں کہ وہ سفارش کر کے اللہ سے بات منوا سکیں۔ ذرا مہربانی فرمانا، دھیان کرنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تمہید برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پیارے پیارے سوال ہیں اس صورت میں، سبحان اللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میری طرف دیکھیں تو ایک جملہ عرض کر دوں، انتظار نہیں کروں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو زمین پر سفر کرایا اس کا نام ہے اسراء، اور زمین سے اوپر جتنا اللہ لے گیا اس سفر کے حصے کا نام ہے معراج۔ اگر احباب کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا یہ جو واعظین کہتے ہیں نبی پاک عرش پر پہنچے، یہ جھوٹ ہے۔ یاد ہے کوئی جملہ؟ کبھی زندگی بھر یہ لفظ نہیں کہنے کہ آپ عرشوں پر گئے، اور کئی واعظین، والی واعظین، سنی سنائی والے، جوتوں سمیت نبی عرش پر نظر آتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ اور ایک اور میں عرض کروں گا بھی یہاں پر، سدرۃ المنتہا، اس کو منتہا کہتے اس لیے ہیں، اس سے اوپر آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ گفتگو آگے کریں گے۔ تو اب آپ کے زمین والے سفر کے حصے کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں تھا، اور زمین سے اوپر جو اللہ نے آپ کو سیر کرائی، یہ اشارہ اس صورت پہ آ رہا ہے۔ یہ باتیں ساری آ رہی ہیں، دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ستارے کی جب غروب ہونے لگے۔ نمبر 1 حاشیہ پڑھیں، انگلی رکھیں، یعنی ستارہ جب طلوع کرتا ہے تو اس وقت سے لے کر غروب تک سیدھا جاتا ہے، تو ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے، لیکن نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جواب قسم، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، ضلع نہیں بھولا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ بے راہ ہوا۔ صاحب حکم پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، پہلے وہ پڑھ لیں۔ تمہارا ساتھی جس کے شب و روز کے حالات سے بخوبی واقف ہو، تمہارا ساتھی جس کے شب و روز کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ زوال کس کو کہتے ہیں؟ لکھا ہے جس کو راستہ نہ ملے، اور غوا نیچے لکھا ہے جس کو راستہ ملے لیکن عمدن ترک کر دے۔ راستہ تو ملے، ایک زوال ہے جس کو راستہ نہیں مل رہا،
آپ ایسے نہیں ہیں. اور نمبر 2 ہوا راستہ تو ملے جان بوجھ کر اس راستے پر نہ چلے. پیغمبر ایسا بھی نہیں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. قسم ستارے کی جب غروب ہونے لگے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى نہیں بھولا تمہارا ساتھی. ضلع کا معنی کیا بھولا. وَمَا غَوَى کوئی آپ سے پوچھ لے کہ مولوی صاحب نے معنی ضلع کا بھولا کیا تھا, یہ کیوں کیا تھا؟ سورۃ البقرہ کھولو. بالکل آخر فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. جی 107 یہ 1 2 3 4 چوتھی سطر 2 ساتھی مل جائیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ گواہ بنا لیے کرو 2 گواہ مردوں میں سے. کوئی لین دین ہے 2 گواہ مردوں. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اگر نہ ہو 2 مرد فَرَجُلٌ پس 1 مرد وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جو تم راضی ہو گواہوں میں سے. 1 مرد بلا لو 2 عورتیں. 2 عورتیں کیوں ہیں گواہی میں؟ ان تضل ایدم کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. کیا معنی کیا؟ تضل بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. تو فتذکر یاد دلائے دوسری ان دونوں میں سے ایک کو دوسری یاد دلائے گی. تضل کا معنی بھول جانا. اب ما ضل صاحبکم وما غوی نہیں بھولا تمہارا شب و روز کا ساتھی. وما غوی اور بے راہ بھی نہیں ہوا. وما ما غوی کا معنی کیا بے راہ نہیں ہوا. ما غوا بے راہ بھی نہیں ہوا. وما ینطق عن الہوی سبحان اللہ نہیں بولتا عن الہوی. وہ جو ساتھی ہے تمہارا ینطق عن الہوی ینطق ہوا ضمیر نابیو صاحب کی طرف جا رہی ہے. نہیں بولتا وہ صاحب تمہارا شب و روز کا ساتھی پیغمبر عن الہوی خواہش سے. ان ہوا الا وحی یوحی مگر وہ قرآن ہے نہیں وہ قرآن مگر وحی ہے جو وحی کیا جا رہا ہے. میری طرف دیکھیں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی وحی نہیں ہوتی تھی. کیا کہا؟ یاد نہیں کرتے قدر نہیں کرتے ساتھی. کیا کرے بندہ کیا کیا باتیں سنائے. آپ یہ جو واعظین کہتے ہیں پیغمبر بولتا ہے اللہ کی وحی سے. ہر بات نبی کی وحی نہیں ہوتی تھی. خیال کرنا یہ بات نہیں کہنا کبھی تقریر میں درس میں بیان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والے انصار صحابہ سے پوچھا یہ تم کھجوروں کا پیوند کیوں کرتے ہو؟ تو پیوند آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو میں اور انداز عرض کرتا ہوں. جن علاقوں میں کھجوریں ہیں ان لوگوں کو تجربہ ہے. سکر کے مولانا بیٹھے ہیں ان کو تجربہ ہے. ہمارے علاقے میں بھی ہیں ڈھکی کے علاقے میں کھجوریں. تو میرا بچپن تھا تو ہمارے گھر کے قریب نا بالکل قریب اتنا فاصلہ ہو گیا یہ سڑک کے سامنے ایک کھجور کا درخت تھا بہت بڑا. تو میں حیران ہو گیا بھائی کبھی بھی اس پر کھجوریں نہیں لگی. میں نے ایک دن والد صاحب سے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا درخت ہے اور کھجور کا دانہ ایک. انہیں کہا یہ نر ہے. اے خدایا اچھا ان میں بھی تو بچہ تھا نر مادہ ہوتے ہیں. تو رواج یہ ہے کہ نر درخت کا بور لے کر نا وہ چھوٹا چھوٹا سا نرم نرم وہ مادہ پر ڈالتے ہیں. مادہ پر ڈالتے ہیں تو پھر وہ نر اور مادہ ملتے ہیں آپس میں تو پھر جو ہے پھل پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام ایسے کرتے تھے پیوند کاری. یہ کیوں کرتے ہو؟ حضرت اس سے پھل زیادہ آتا ہے. فرمایا یہ نہ کیا کرو. چلو ٹھیک ہے. اگلے سال کھجوروں کا پھل کم آیا. آپ نے فرمایا اس سال کھجور تھوڑی ہوئی. حضرت آپ نے جو منع کیا تھا بھئی یہ نر مادہ والا کام ملاپ والا نہ کیا کرو پیوند کاری. ہم نے اوہو انتم اعلم بے امور دنیا کم حدیث پاک کے لفظ ہے. آپ نے فرمایا بھائی کیا کرو بھائی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یہ کام نہ کرو نہ کیا کرو تو یہ وہی سے فرمایا تھا نا. پیغمبر کی ہر بات اللہ کی وحی نہیں ہوتی. جملہ یاد رکھنا جو عوام کو سنانا ہے. پیغمبر دین کے معاملے میں جو بات کرے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. کیا جملہ کیا؟ دین کے معاملے میں بات کرے. اب میں ایک لفظ چھوٹا سا لکھواتا ہوں. ینتے کو دین کے معاملہ میں دین کے بارے میں آسان لکھ لو لفظ دین کے بارے میں
نہیں بولتا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں خواہش سے. اب یہ تو نہیں کہو گے تقریروں میں پیغمبر کے ہر لفظ ہر بات اللہ کی وحی ہوتی تھی نا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نہیں بولتا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں؟ سارے بولتے نہیں ہیں. خواہش الا وحی یوحیٰ. نہیں وہ قرآن مگر وہی ہے جو وحی کیا جا رہا ہے. میں نے آسان انداز میں آپ کو جملہ عرض کر دیا. علمہ شدید القویٰ. سبحان اللہ. سکھایا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً. پیغمبر کا معلم اور استاد کوئی نہیں ہوتا. یہ نسبت ہے سبب کی طرف. نہیں سمجھے؟ نسبت ہے کیونکہ جبرائیل سبب تھا، واسطہ تھا، اس لیے یہ انداز ہے. علمہ شدید القویٰ. سکھایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القویٰ، مضبوط طاقتوں والے نے. جبرائیل نے سکھایا ہے. یہ کلام وہ لے کر آیا ہے. نیچے لکھا ہے واسطہ وحی. آپ کے پاس ایک 2 نمبر سوال لکھا ہوا ہے. لکیریں آپ نہیں لگاتے کہ حاشیہ الگ الگ کر دیں. میں لکیریں لگا دیتا ہوں. حاشیہ ختم ہوا، لمبی لکیر لگا دی تاکہ حاشیہ الگ الگ ہو جائے. پھر گول دائرے بناتا ہوں، مجھے تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ نہیں کرتے، میں کیا کروں. اب 1 سیکنڈ کا کام بھی ایسے لکیر لگا دی تاکہ حاشیہ وہ الگ ہو جائے، پہلا الگ ہو جائے، تیسرا الگ ہو جائے. یوں اب شدید القویٰ پر حاشیہ لکھا ہوا ہے. ایک سوال ہے ابتداءً تو سارے نہیں پڑھتے، میں کیا کروں. ابتداءً تو اللہ تعالیٰ سے فرشتہ لے کر آیا ہو، لیکن درمیان میں شیطان نے تصرف کر دیا ہو. وہی لے کر آ رہا ہے جبریل، درمیان میں شیطان نے دخل اندازی کر دی. وہی کے اندر فرمایا نا علمہ شدید القویٰ. دفع شبہ اول نیچے لکھا ہوا ہے اور شبہ بھی حاشیے پر. سکھایا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط طاقتوں والے نے. جبریل بڑی مضبوط طاقتوں والا ہے، کوئی شیطان تصرف نہیں کر سکتا. آگے ذو مرتین. سبحان اللہ. مضبوط عقل والا. ذو مرتین کا معنی. اب یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ بعد میں بھول گیا ہو. کیا لکھا ہے؟ جبریل وحی لے کر اللہ کی طرف سے آیا اور راستے میں وہ آتے آتے بھول گیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں ذو مرتین، مضبوط عقل والا ہے. مضبوط عقل والا ہے، بھول نہیں سکتا. ساتھی میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ سناتا ہوں. مولانا 3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں میں اپنی مثال دوں. آپ کی کیوں دوں؟ آپ تو بڑے ہیں، اچھے ہیں. مجھے کسی نے پیغام دیا کہ تم جا کر لالے کو پیغام دے دو. لالا تیرے آنکھا پیا خیر ہے، خیر ہے. مجھے کسی نے پیغام دیا کہ تم لالے کو جا کر یہ پیغام دے دو. اب مجھ میں 3 طاقتیں ہونا ضروری ہیں، تب میں لالے تک پیغام پہنچاؤں گا. وہ کیسے؟ مولانا انفال نے مجھے پیغام دیا لالے کو پہنچانا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے قوت ادراک، میں پیغام سمجھ سکوں. اگر میں پیغام سمجھ ہی نہیں سکا، لالے تک کیسے پہنچاؤں گا؟ پیغام تو میں نے سمجھ لیا. اب دوسرا، جب پیغام ان کو دینے جا رہا تھا، حافظہ میرا نہیں ہے، پیغام بھول گیا، کیسے پہنچاؤں گا؟ اور نمبر 3، پیغام انہوں نے مجھے دیا، حافظہ بھی ہے، مجھے یاد بھی ہے، لیکن میں امانت دار نہیں ہوں. راستے میں نے پیغام میں گڑبڑ کر دی. پھر تو پیغام پہنچانے کے لیے 3 طاقتوں کا ہونا ضروری ہے. پیغام کو سمجھا جائے، یاد رکھا جائے، امانت کے ساتھ پہنچایا جائے. اب یہ بات آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. یہ 5واں نمبر دیکھیں نا، وہ جو مضبوط عقل والا تھا نا، ذو مرتین. آپ کے پاس یہ بات لکھے ذو خصافۃ و استحکام فی العقل. مضبوط عقل والا. ذو خصافۃ فی عقلہ، فی عقلہ، عقل کے لحاظ سے مضبوطی والا. اچھا، اب یہ 5 نمبر پر یہ تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. جامع ما یوجب الوثوقہ. جبریل نے جمع کر لی ہیں وہ چیزیں جو واجب کرتی ہیں مضبوطی کو. کیا؟ قوت الحفظ، حافظہ بھی ہے مضبوط، یاد بھی رکھ سکتا ہے. قوت الادراک، سمجھ بھی سکتا ہے. اور قوت الامانت، امانت والی طاقت بھی ہے. تینوں باتیں ہیں اس کے اندر.
اس لیے ذو مرتن دفعہ شبہ ثانی کے بعد میں بھول گیا، بھولا نہیں کیونکہ مضبوط عقل والا ہے، پیغام کو سمجھا، محفوظ رکھا، امانت کے ساتھ پہنچایا۔ سو منظر حسن بھی معنی لکھا ہوا ہے، اچھے منظر والا ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں معنی کر رہے ہیں مضبوط عقل والا۔ فاستوا، سبحان اللہ، فاستوا، یہ اور شبہ کا جواب آ گیا۔ نمبر 4 آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ سوال ہی نہیں پڑھتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ کیونکہ اس کی مدار اصلی شکل کو دیکھنے پر ہے۔ جواب، فاستوا، سبحان اللہ، جبریل کھڑا ہو گیا، جبریل قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اور فاستوا پر ایک تیر کا نشان لگا کر یہ جواب شبہ ثالث لکھا ہوا ہے، تیر کا نشان یہاں لے آئیں۔ فاستوا، جواب شبہ ثالث۔ شبہ ثالث کیا تھا؟ نبی کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ اصلی شکل دیکھنے پر دار و مدار ہے اس کا جواب۔ فاستوا، جبریل اصلی صورت میں نمودار ہوا۔ فاستوا کا معنی تو پڑھے لکھا ہوا ہے، جبریل اصلی صورت میں نمودار ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، درحالے کہ وہ جبریل اوپر والے کنارے پر تھا۔ لکھا ہوا ہے بالافق پر، شرقی مشرق والا کنارہ، اس کنارے پر تھا جو بلند ہے۔ مولا افق 2 قسم ہے، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ کیا کہا؟ کنارے کتنے قسم ہیں؟ 2، ایک اعلیٰ ایک ادنا، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ میری طرف دیکھیں تو میں ایک منظر عرض کروں۔ یہ مشرق ہے، جبرائیل اس مشرق کی کنارے پر ظاہر ہوا۔ خیال سے میری جملے کو آپ نے سننا ہے اور بات کو دیکھنا بھی ہے۔ اگر بالکل جبرائیل سر کے اوپر ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی دیکھنے میں، اور بالکل نیچے ہوتا پھر بھی تکلیف ہوتی۔ اب ایک چیز کنویں میں پڑی ہے مثلا تو دیکھنے میں تکلیف ہوتی، اور بالکل اوپر ہوتا تو تکلیف ہوتی نا۔ جبریل کنارے پر تھا، کس پر تھا؟ دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اصلی شکل میں تھا۔ دیکھو جی، ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا جبرائیل، فتدلا اور زیادہ قریب ہوا۔ مولانا جبریل مراد ہے، کون مراد ہے؟ جبریل۔ یہ آیتیں پڑھ کر لوگ اللہ پر فٹ کر دیتے، اللہ نبی کے قریب ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کون مراد ہے؟ کیا کروں، اب وقت نہیں ہوتا، آپ قدر نہیں کرتے۔ لکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس امت میں سے سب سے پہلی ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دنا فتدلا کون ہے؟ فرمایا، کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایک لفظ تو نہیں لکھ سکتے نا۔ فرمایا ذاک جبریل، ذاک، زال نے زا اور کاف آگے، ذاک جبریل، وہ جبریل تھا۔ آگے بریکٹ میں لکھ لیں مسلم شریف۔ اللہ کے محبوب خود فرمائے مراد جبریل ہے۔ لوگ کہتے اللہ قریب آ گیا اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے، یہ وہ ہو گئے، وہ یہ ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرب جسمانی کتنے قریب ہو گئے دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل۔ بس تھا، اوپر لکھا ہے ما بینہما، دونوں کے درمیان، قاب قوسین، مقدار 2 کمانوں کی، او ادنا، او بمانا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، قرب روحانی۔ نمبر 6 دیکھیں حاشیہ، یعنی جس طرح عربی بوقت دوستی
دو کمانوں کو ملا دیتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل کی ملاقات ہوئی. ملاقات بھائی کیا لفظ ہے، یعنی کمانوں کی طرح قریب اور متصل تھے. عرب والوں کی عادت تھی، دو عرب آپس میں دوستی کرتے نا، کمانوں کو ملا دیا کرتے تھے، دونوں کعب ایک ہو جاتے. میں اتنا قریب تھا جبرائیل. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس وحی پہنچائی اِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کی طرف. معنی غور سے سننا، وحی پہنچائی جبرائیل نے اِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کی طرف. ما اوحا، جو بھی وحی پہنچائی. وہ کیا تھی؟ لکھا ہے ما تعظیمیہ، اتنی عظمت والی وہ وحی تھی، اس کی عظمت لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. ما کذب الفؤاد ما رأى، جواب شبہ. ایک شبہ لکھا ہوا ہے نیچے. ممکن ہے حضرت نے جبرائیل سمجھا ہو اور حقیقت میں وہ کوئی جن ہو. شبہ تو پڑھو، آگے نہیں چلے گا. ممکن ہے حضرت نے جبرائیل سمجھا اور حقیقت میں وہ کوئی جن ہو. فرمایا نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى. اب ناوی حضرات، یہ ال جو فؤاد ہے نا، یہ الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے. عبارت تھی ما کذب فؤاد النبی، عبارت تھی ما کذب فؤاد النبی. نہیں، غلطی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، نبی کے دل نے غلطی نہیں کی. مارا، جس کو بھی دیکھا نبی نے جس کو دیکھا نبی کے دل نے غلطی نہیں کی. سبحان اللہ. افتمارونہ علی ما یری، دلیل جواب کہ آپس تم جھگڑا کرتے ہو علی ما یری، اس پر جو خود نبی نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہائے ہائے. جواب شبہ، ایک بار کے دیکھنے سے شکل بھول جاتی ہے. شبہ تو پڑھو، ساتھی نہیں میرا ساتھ دیتے. ایک بار کے دیکھنے سے شکل بھول جاتی ہے. میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، البتہ تاکہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جبرائیل کو نزلۃ أخرىٰ، دوسری بار. پہلی بار نہ، دوسری بار دیکھا ہے. کہاں دیکھا؟ اندہ سدرۃ المنتہا، مکان رویت. اندہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے پاس. سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں. سدرہ آپ نے فرمایا مٹکے کے برابر اس کے پھل تھے، مٹکے کے، اور فرشتے چمٹے ہوئے تھے اس کو. اندہ سدرۃ المنتہا، بیر کے درخت کے پاس. المنتہا، اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ لفظ لکھے مولانا حاشیے پر، بالکل سامنے، اوپر نہیں جانا، منتہا کے ساتھ لکھنے لکیر لگا کر، اس لیے کہ اوپر کوئی نہیں جا سکتا. ایک اور بڑا پیارا سا جملہ کہتا ہوں، بندہ دوسری جگہ جائے نا بن سنور کر جاتا ہے، اور انسان کی اپنے گھر کے اندر اصلی حالت ہوتی ہے. الفاظ یہ بات سمجھیے، دوسری جگہ بندہ جائے نا، اچھے کپڑے، پگڑی باندھی، پھر جوتی، پھر اینک، پھر وہ ٹوپی ہو، فلاں فلاں تنخواہ دیا، فلاں فلاں کیا، تیاری کی ہو، میک اپ کیا، پھر کیا. اور گھر میں وہ ایسے بندہ عام سے لباس میں ہوتا ہے، سادہ سودہ لباس ہوتا ہے انسان. تو بندہ گھر میں اصلی لباس کے اندر ہوتا ہے، اصلی شکل کے اندر ہوتا ہے، یوں کہہ لو. تو جبریل سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک بات لکھنے، مسکن جبریل. مسکن، یہاں جبریل کی رہائش ہے. آپ سے وسلم نے جبریل کو اپنے اصلی گھر میں دیکھا ہے، کیسے بھول سکتے ہیں؟ اصلی شکل میں دیکھا ہے. اصلی شکل ہوتی ہے جہاں بندے کی رہائش ہوتی ہے. جبریل کی رہائش وہاں ہے تو وہاں دیکھا ہے نا، کیسے بھول سکتے ہیں؟ دوسری جگہ چلو بندہ جائے تو بن سنور کر جائے نا، وہ تو اسی اصلی جگہ پر تھا جہاں اس کی رہائش ہے. نبی کیسے بھول سکتا ہے؟ اندہ سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماء شرف سدرہ فضیلت، اس سدرہ کے پاس ہے جنت رہنے کی. اذ یخش سدرۃ ما یغشا، زمان رویت. کب دیکھا ہے نبی نے؟ جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو، ما یغشا، وہ کچھ جو ڈھانپ رہا تھا. ما یغشا، جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، اس کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ، یہ جواب شبہ ہے. سامنے لکھا ہوا ہے
ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہ سکے ہوں گے جبریل کو. پورا تو کرو جملہ. جبریل کو ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر نہ پہچان سکے ہوں گے جبریل کو. فرمایا نہیں ما زاغ البصر وما طغى, نہیں ٹیڑھی ہوئی آنکھ اور نہ تجاوز کیا اس نے, نہ ٹیڑھی ہوئی آنکھ. ما زاغ البصر کے اوپر لکھو جس کو دیکھنا تھا اسی کو دیکھا. ما زاغ البصر کا مطلب جس کو دیکھنا تھا اسی کو دیکھا. ما طغى پر لکھو اسی پر نظر جمی رہی, اس پر نظر جمی رہی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. سبحان اللہ. دلیل نفی قوت استقلال. یوں نہ سمجھو کہ پیغمبر کے اندر استقلال نہیں ہے, نا. لقد رأى, البتہ تاکید دیکھی پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں, لیکن ان میں بھی یہی حالت استقلال رہی. افرأیتم اللات والعزیٰ. ہونا یہ دیکھنا کس کو مراد ہے؟ چپ کر گئے. اللہ کو دیکھنا مراد ہے جی. آپ عرشوں پر گئے, چپ کر گئے. جوتی سمیت گئے تو منتہا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس سے اوپر آگے کوئی نہیں جا سکتا. فرمایا واعظین کی باتیں ہیں, واعظین کی کہ بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل بہی پر تر خرام. آنا جبریل کیوں رک گیا ہے؟ جبریل نے کہا گر یک سرے موے پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یہ واعظین کی باتیں ہیں, بس اصل بات وہ ہے. یہ افرأیتم اللات والعزیٰ, دو دعوے لکھوائے تھے, مجھے سنا سکتے ہیں دوست؟ لات منات عزیٰ کو نہ پکارو. توحید کے بعد دعوی اول صورت, وہ پہلا دعویٰ کیا لات منات کو نہ پکارو. مجھے بتاؤ تو صحیح باب لات کے متعلق, عزیٰ فقیرنی کے متعلق. ومنات الثالثۃ, 450 خدام تھے عزیٰ کے. اس کا دربار تھا. میری طرف دیکھیں, جملہ سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, صحابہ کو لے جاؤ اور یہ جا کر دربار گراؤ عزیٰ کا. خیر حضرت خالد ابن ولید پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 450 اس کے ملنگ تھے. انہوں نے بڑی منتیں کی, یہ پیسے لے لو, سونا لے لو, نہیں. خیر جو بت بنا ہوا تھا اس کو گرایا, ٹکڑے ٹکڑے کا. وہ چیختے چلاتے رہ گئے. خیر واپس آ گئے, دربار میں یہ میٹ ہو گیا. آپ نے فرمایا جو کیکر کے درخت تھے ان کو کاٹا تھا, وہ 7 درخت تھے. نہیں حضرت وہ تو دوبارہ جاؤ. پھر صحابہ کو لے کر گئے. جب درختوں کو کاٹنے لگے تو ایک چڑیل نکل آئی اور شعلے نکل رہے تھے. اسے حدیث پاک میں آیا تو وہ ایسے چیختی چلاتی ہوئی چڑیل خالد ابن ولید کی طرف بڑی. آگے صحابی تھے مولانا کو, ہم جیسے نلائق تو نہیں تھے. خالد ابن ولید سبحان اللہ تلوار کا وار کیا, دیکھا تو وہ راکھ پڑی تھی. تو خیر درختوں کو بھی کاٹ دیا, واپس آ گئے. وہ عزیٰ تھی, وہ جننی تھی, جننی, جن کی مادہ. تو وہ اس بت میں گھس کر باتیں کیا کرتی تھی. اس کا خاتمہ تم کر رہے ہو. لکھو افرأیتم اللات والعزیٰ. افرأیتم کا معنی یاد ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. بھول گئے ہو نا؟ اخبرونی, مجھے بتاؤ تو صحیح باب لات اور عزیٰ فقیرنی کے متعلق, و منات منات کے متعلق. الثالثہ, تیسرا ہے ذکر میں, تیسرا ہے ذکر میں. الاخری, پچھلا ہے درجے میں. اب مفعول ثانی مقدر ہے افرأیتم کا. یہ تو سارے معطوف معطوف علیہ مل کر ایک مفعول ہے, اور مفعول ثانی حل نفعت او ضرت لکھا ہوا ہے نیچے. حل نفعت او ضرت, کہ لات عزیٰ منات فقیرنی وغیرہ یہ نقصان دے سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. الکم الذکر ولہ الانثیٰ, دعویٰ ثانی سورت. سورت کا دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ ملائکہ عاشقی غالب نہیں ہے. دوسرا دعویٰ گیا کیا تمہارے واسطے مذکر ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ شرم نہیں آتی فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر شفیع غالب سمجھ کر پوچھتے ہو؟ تلک اذن قسمت ضیزا, رد رضامی یہ تو تب تقسیم ہے ٹیڑھی, زیزا ٹیڑھی. ان ہی الا اسماء سمیتم, و پہلے دعوے کے متعلق اللہ سبیل اللف و نشر مرتب آپ کو سمجھایا تھا, ترتیب سے لپیٹنا ترتیب سے کھولنا نہیں. وہ مگر نام ہے صفاتی نام, مشکل کشا حاجت روا غریب نواز داتا گنج بخش
تم نے نام رکھے ہیں ان کے، تم نے تمہارے باپ دادا نے، ما انزل نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا ان کی عبادت کی من سلطان، کوئی دلیل، کوئی عقلی نقلی دلیل اللہ نے ان کی عبادت کی نہیں اتاری، جو لات منات تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یتبعون الا الظن، نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے۔ لکھا ہوا ہے اعتماد الوہیت و شافعیت غیر اللہ میں، ان کو جو تم نے الہ بنایا ہوا ہے غیبانہ پکار کے لے کر سفارشی، نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے۔ لکھے اسباب شرک یعنی وحی الہی کے مقابلہ میں اتباع ظن، بے اصل خیالات کے پیچھے چلنا، نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے۔ وما تحوی الانفس، اور اس کے جو خواہش کرتے ہیں دل کی خواہش کے پیچھے، عزم محرک باطل جو ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بے اصل خیالات سے ایک جذبہ پیدا ہوا، جذبے کے تحت آ کر شرک شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ مانے اتباع، ظن کے پیچھے خیالات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ البتہ تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس بواسطہ پیغمبر ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، ام منقطع، لکھو نیچے ام منقطع اور استفہام انکاری۔ آگے معنی لکھو، اردو والوں کے لیے معنی لکھواتا ہوں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو وہ ملے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو وہ ملے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ آؤ جی، عمل الانسان ما تمنا، کیا ہے انسان کے لیے وہ جس کی وہ تمنا کرتے وہ ملے گا؟ نہیں۔ من ان الاصنام تشفع لهم، کہ یہ مورتیاں سفارش کریں گی ان کی، تمنا خالی ہے۔ فللہ الاخرۃ، اور جملہ لکھا ہوا ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ ان کی تمنا پوری نہ فرمائے گا، نہ دنیا میں کہ حاجات میں سفارش شفاعت کرے، اور نہ آخرت میں کہ نجات سے شفاعت کرے کہ نجات مل جائے۔ فللہ الاخرۃ والاولی، بس اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت کو مقدم کیا کیونکہ وہ پہلی پیدائش تو مانتے تھے، فرمایا پہلی مانتے ہو آخرت کو بھی مان لو نا۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ دعوی ثانی کے متعلق، تم نے ملائکہ کو شفیع غالب سمجھ لیا۔ سنو کتنے فرشتے ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، یہ قید ہے فی السماوات کی برائے قرب، قید برائے قرب، آسمانوں میں ہیں فرشتے۔ لا تغنی شفاعتہم، کتنے فرشتے آسمانوں میں نہیں فائدہ دے سکتی ان کی سفارش ذرا برابر، الا من بعد یاذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اجازت دے دے اللہ۔ لکھا ہے باوجود اس علو شانی کے، ٹھیک کرو یار، باوجود اس علو شانی کے بھی نہ شفاعت وجاہت، نہ محبت جو بلا رضا ہوتی ہے۔ میرے طرف دیکھے میں جملہ عرض کر دوں، بادشاہ نے کہا مجرم کو 100 کوڑے لگاؤ، وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، میں سفارش کرتا ہوں بادشاہ سلامت اس کو کچھ نہ کہو۔ بادشاہ ڈر گیا، ٹھیک ہے چھوڑو اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، کسی کے روب کی وجہ سے بات مان لینا۔ بادشاہ نے کہا مجرم کو 100 کوڑے لگاؤ، بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا چھوٹا، ابو میں سفارش کر اس کو معاف کر دوں۔ اب بادشاہ پر بیٹے کا روب نہیں چلتا، ڈرتا نہیں اس سے، لیکن محبت ہے، اسے محبت میں مجبور ہو گیا، چلو یار چھوڑو یار جانے دو، اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ لکھا ہوا ہے باوجود اس فرشتے شان والے، باوجود اس علو شانی کے بھی نہ شفاعت وجاہت نہ محبت جو بلا رضا ہوتی ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ الا من بعد یاذن اللہ، مگر بعد اسی کی اجازت دے دے اللہ جس کے لیے چاہے ویرضا اور پسند کر لے۔ لکھا ہے دفع شبہ، یعنی کسی کی وجہ اور روب راب ڈر یا محبت سے مجبور ہو کر بلا رضا مشیت نہیں، لیکن مشیت با رضا ہوگی، بلا رضا ہاں
ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، لا یسمون البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیت انسا نام رکھنے عورتوں کے، یہ بھی بیٹیاں ہیں. وما لهم به من علم، نفی دلیل نہیں واسطے ان کے بھی اس عقیدے کی، من علم کوئی دلیل. کیوں گمراہ ہو گئے؟ سبب ضلالت نہیں پیچھے چل رہے، الا ظن مگر بے اصل خیالات کے. فإن الظن یقیناً بے اصل خیالات گمان نہیں کام آ سکتے من الحق، حق کے اس بات میں شیئن ذرا برابر، حق ثابت کرنا ہو تو گمان کام نہیں آ سکتا. فعارض امن تولان ذکرنا، تسلی برائے نبی منہ موڑ لو میرے محبوب اس بندے سے جس نے منہ موڑ لیا ہمارے ذکر قرآن سے. آپ بھی اس سے منہ موڑنے پرواہ نہ کریں. اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر الحیات دنیا، صرف دنیا کی زندگی کا. ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا انتہا ہے ان کے علم کی، بس اپنا سب کچھ دنیا تک محدود رکھا ہوا ہے، دنیا 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 دنیا. ان ربک هو عالم من ضل عن سبیلہ، جملہ معترضہ اللہ کے علم کامل کا بیان. یقیناً تیرا پروردگار وہی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہ آپ اللہ کریم خوب جانتا ہے بمن اہتدی، اس بندے کو جو سیدھی راہ پر چل پڑا. جملہ لکھا ہے اور یہ معرض منہ موڑنے والے من ضلع کے قبیل سے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. ہائے ہائے سوچے نہیں مولانا، ذالک مبلغ من العلم، یہ انتہا ہے ان کے علم کی دنیا. حالات دیکھو، ہمارے بڑے بڑے وڈیرے، یہ سردار، یہ حکمران دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، دھکے کھاتے، ووٹوں کا لالچ، ادھر ذلیل ادھر ذلیل ادھر دھکے، او اسمبلیوں کے اندر جھگڑے، کوئی دنیا کم ہے ان کے پاس، بس اسی کو انہوں نے اپنی مقصود بنایا ہوا ہے اور منزل سمجھی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قدرت کامل، قدرت کاملہ کا بیان جملہ معترضہ درمیان میں، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، لام عاقبت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، تاکہ اللہ کریم بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی. اساؤ کے نیچے لکھا ہے اشرکو، شرک کیا، اور اس کا تعلق ہے ذلہ کے ساتھ. پچھلے صفحے پر ذلہ تھا، ذال کا نتیجہ، گمراہ کا نتیجہ، تاکہ اللہ کریم بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائی کی، شرک والی، بما عملوا، ان کاموں کا جو انہوں نے کیے، من الشرک، شرک والے. وَيَجْزِيَ مہتدی کا نتیجہ جو ہدایت پا گیا تھا، اور تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ان کو جنہوں نے احسن دل سے نیکی کی. لکھا ہے وحدوا ربہم، اللہ کو ایک معنی توحید کے مسئلے میں، بالحسنى، بدلہ دے اللہ کریم جنت کا، بھلائی کا، یعنی جنت کا. لکھا ہے جنت. الذین یجتنبون کبائر الاسم، صفات محسنین احسنوا، کون ہے وہ دل سے نیکی کرنے والے جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے. کبائر الاسم پر لکھیں شرک اعتقادی، فواحش پر شرک فعلی. الا اللمم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر کچھ آلودگی. لکھا ہے اگر کبھی صغائر ہو جائیں، اگر کبھی. شیخ پنجبیر یہ معنی نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے صغائر کیسے معاف ہیں. سامنے لکھیں جی لمم کا جملہ، مراد وسوسہ جو غیر اختیاری ہے. ان ربک واسع المغفرہ، رفع یا اصل جو الذین عصوا والے جملے سے پیدا ہوتی ہے، انہوں نے برائیاں کی ہیں تو بندہ مایوس ہونے لگا. فرمایا مایوس نہ ہو، یقیناً تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے. هو عالم و رفع عجب، آسنو سے پیدا ہوتا تھا کہ ہم بڑی چیزیں نیکیاں کرنے والے نہیں، وہ اللہ خوب جانتا ہے تم کو، یعنی تمہارے احوال کو. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تھا تم کو زمین سے، بواسطہ باپ آدم علیہ السلام کے ذریعے. وَإِذْ أَنْتُمْ جِنَّةٌ، اور جب تم بچے ہوتے ہو، فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. لکھا ہے یعنی مدار نجات خاتمہ پر ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، نسل ابتدا کی، اور تم کو نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا.
فلا تزکوا انفسکم، پس مت پاک کہو اپنے آپ کو، ہوا عالم، وہ اللہ خوب جانتے اس بندے کو اتقا جو واقعی تقوی والا ہے، جو متقی بن گیا واقعی۔ افرأیت الذی تولی وآتى قلیلا وأکدی، ایک قریشی کافر تھا ولید ابن مغیرہ، میری طرف دیکھیں، ولید ابن مغیرہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، قرآن سنتا تھا، متاثر ہونے لگ گیا۔ ابو جہل نے کہا ولید ابن مغیرہ کیوں جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ انہوں نے کہا بھائی میں عذاب سے ڈرتا ہوں، اسلام کے قریب ہو رہا تھا، قرآن اس کے دل پر اثر کر رہا تھا، میں ایک عذاب سے ڈرتا ہوں، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے اس نے کہا ابو جہل چھوڑو تمہارا عذاب میں اٹھا لوں گا، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ کہا تو ولید بن مغیرہ ہٹ گیا نبی علیہ السلام سے، اسی کا ذکر ہے۔ افرأیت الذی تولی زجر، اللہ نے ڈانٹا مجھے بتاؤ تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے تولی منہ موڑ لیا حق سے، وَأَعْطَى تھوڑا حق بولا، یہ آتا کا معنی لکھا ہوا ہے، آتا دیا اس نے قلیلاً تھوڑا ہی نہیں، تھوڑا سا حق بولا، وَأَقْدَى اور سخت نکلا حق بولنے سے۔ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا، غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى پس وہ دیکھ رہا ہے، غیب کا علم ہے یعنی نہیں ہے۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا نہیں خبر دیا گیا ولید ابن مغیرہ ان مضامین کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے، لکھا ہے دلیل نقلی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور سے معنی سننا مہربانی فرمانا، کیا نہیں خبر دیا گیا ولید ابن مغیرہ بما ان مضامین کی، ماں کا معنی لالا لکھا ہی نہیں بھی مضامین، ان مضامین کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے۔ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی، معنی نہیں کر رہا میں ذوق بیان کر رہا ہوں، خیال کرنا، ابراہیم الذی وفا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مضامین تھے۔ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تاظر، کون سے مضامین تھے یہ مضامین سنو۔ پہلا مضمون حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں جو مضمون تھے، پہلا مضمون اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس طور پر کہ کرنے والا بری ہو جائے، کیوں نہیں ہوگا؟ کون سا بوجھ مراد ہے؟ گناہوں کا، کون سا؟ وال دوسرا مضمون ان صحیفوں میں یہ بھی تھا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ نہیں واسطے انسان کے مگر وہ کچھ صرف سعی جو اس نے کوشش کی ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہے۔ میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ سنا دوں، مہربانی فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، مفتی اعظم ان کا لقب تھا۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کا وقت تھا، میں بستر پر سویا دیوبند میں، جب میں بستر پر لیٹا تو یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی، لیس للانسان الا ما سعی، جو بے دین لوگ ہیں نا، پرویزی، روشن خیال، دین کے اندر اپنی مرضی سے دخل دینے والے، تو وہ اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے بندے کے عمل کا فائدہ نہیں مل سکتا، ایصال ثواب جائز نہیں ہے۔ تم قرآن پڑھو اور کہو اللہ اس کا ثواب والدین کو پہنچا، میرے فلاں استاذ کو پہنچا، میں نے ابھی بھی دعا کی ہے صبح، جو کچھ ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں، اللہ میں نے یہ ثواب ہمارے سارے استادوں کو پہنچا جن سے ہم نے پڑھا۔ ہاں تو اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہے، دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں بستر پر لیٹا تو یہ میرے ذہن میں سوال آیا، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے، قرآن کہتے ہیں کہ نہیں وہی کچھ ملے گا جو خود کوشش کی۔ فرماتے میں بے چین ہو گیا، اٹھا، روانہ ہو گیا پیدل، 16 میل سفر ہے گنگوہ کا۔ فرماتے ہیں چلتے 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 اب ایک آیت سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں اور میں بھی دیکھ لوں ہم نے کیا قدر کی ہے سفر کی۔
آپ بھی دیکھ لیں اور میں بھی دیکھ لوں ہم نے کیا قدر کی ہے قرآن کی. اور یہ آپ احسان سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں شریک ہو گئے, دوسرے ساتھی احسان سمجھتے ہیں ہم دورے میں چلے گئے. الٹا مولوی صاحب پریشان ہے کہ آئے ہوئے آپ پریشان ہیں. ہائے ہائے قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری قدر گل بل بل شناست قدر گوہر گوہری. 16 میل سفر کیا پیدل جنگل بیابان سنسان. فرماتے جب گنگوہ پہنچا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ہمارے حضرت سے امام والوں کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے استاد, سبحان اللہ, علم کا سمندر. تہجد کا وقت ہو چکا تھا, حضرت گنگوئی رحمہ اللہ لوٹا ہاتھ میں تھا, تہجد کی نوافل کے لیے وضو کر رہے تھے. میں جب پہنچا اتنا طویل سفر کر کے مولانا پیدل, تو حضرت گنگوئی نے فرمایا مفتی صاحب آپ حیران ہو گئے اس وقت, خیر تو ہے؟ اور حضرت اشکال ذہن میں آیا جب رات بستر پر لیٹا, بھئی حدیث میں تو آیا ہے کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسرے کو ملتا ہے, آیت میں ہے کہ وہی کچھ ملے گا انسان کو جس کی خود کوشش کی. تو میں نے کہا اگر رات کو مجھے موت آ گئی اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو نے یہ آیت کیوں نہیں سمجھی تھی, میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہائے ہائے قربان جاؤں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی نے وضو کرتے کرتے کہا, یہ جب میں نے سوال کیا مفتی صاحب اس میں تو صحیح ایمانی مراد ہے, السلام علیکم حضرت میں جا رہا ہوں. نہیں بات سمجھ آ گئی آیت, 16 میل واپس سفر شروع کر دیا. کیا مطلب ہے؟ مولانا آیت کو سمجھ لیں, آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے, واقعہ سنا دیا سمجھ لیں. ایک بندے کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا, ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی. اس سے کوشش سے مراد ایمان کی کوشش ہے. ایک بندے نے اپنے ایمان کی کوشش کی, فائدہ اسی کو ہوگا. حضرت نوح کے ایمان نے کنان بیٹے کو فائدہ نہ دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے ان کے باپ آزر کو فائدہ نہ دیا, حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان نے ان کی بیوی کو فائدہ نہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نے آپ کے چچا ابو طالب کو فائدہ نہ دیا. تو انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اس سے مراد اعمال ہے یا ایمان ہے؟ اس سے مراد ایمان ہے, اعمال. اچھا ایک چھوٹا سا لفظ میں نے اور لکھوانا ہے, حاشیے پر اوپر جگہ ہے, لکھیں جی. نمبر 1 ایمان مراد ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ سابقہ امتوں کا حکم ہے. از ابن عباس یہ جملہ سمجھا ہے ساتھیوں نے کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا. عمل والا معنی کرو گے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا حکم ہے, اس امت کا یہ حکم نہیں. نمبر 3 لام تملیک کا ہے, تو لل انسان اللیس لل انسان, لام تملیک کا ہے. اگر مالک اپنی چیز دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ جملہ سمجھا ہے ساتھیوں نے؟ نماز میں نے پڑھی, میں مالک ہوں, اگر میں کسی اپنی ملکیت والی چیز دوسرے کو دینا چاہوں جائز ہے. نمبر 3 نمبر 4 اپنے آباء و اجداد والے اعمال پر بھروسہ نہ رکھو. اپنے آباء و اجداد والے اعمال پر بھروسہ نہ رکھو, خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ. یہ مطلب ہے سارے آیت کے. مولانا آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے, لمبا حاشیہ ہے, میں پڑھتا ہوں, ذرا آپ دیکھنے کی تکلیف کریں, پڑھیں نہیں, دیکھ لیں.
میں نے جواب تو آپ کو لکھوا دیے. نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوا ہے ظاہراً اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دعا بھی ایک دوسرے کو کافی نہیں. بھئی جب اپنا عمل فائدہ دے گا تو پھر دعا تو دوسرے کی ہے, مجھے کیوں فائدہ مل رہا ہے؟ دعا میں کر رہا ہوں, فائدہ میت کو ہو رہا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. دعا میں کر رہا ہوں. اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی. اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ حکم پڑھتے ہی نہیں. ادیان سابقہ کا تھا, بعد میں حکم تبدیل ہو چکا. اور اگر ما سال سے مراد ایمان لیا جائے جیسا کہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے تو منسوخ بنانے کی ضرورت بھی. تحقیقی بات یہ ہے کہ دعا و استغفار میں کسی کا نظام نہیں, جھگڑا نہیں, سارے کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ شاہد ہے صلی علیہم ان صلاتک ساکن لہم, سورۃ توبہ میں پڑھا تھا, آپ ان کے لیے دعا کریں. دوسرے مقام پر فرمایا وقال فی مقام آخر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بہ. اللہ ہماری بھی بخشش فرما, جو پہلے ایماندار بھائی گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما. نزاع اس میں ہے, جھگڑا, کہ ایک کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے کہ نہیں. دعا میں تو چلو کوئی اختلاف نہیں ہے, استغفار میں اختلاف نہیں. معتزلہ و شوافع منکر ہیں. البتہ عبادت مالیہ میں ثواب بخشنے کو سب جائز سمجھتے ہیں. مالی عبادت کرو تو ثواب ملتا ہے جیسا کہ حدیث صاحب معلوم ہے. البتہ قرات کے ثواب کا بخشنا صرف احناف نے جائز لکھا ہے, اور اس کے ثبوت میں صاحب فتح القدیر نے چند حدیثیں پیش کی ہیں. باقی قرآن میں آتا ہے جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, وہ جانور کھیتیوں میں سے حصے بناتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر ان کے حصے کرتے ہیں, یہ صریح شرک ہے. آگے لفظ لکھو, اس کا تعلق ایصال ثواب سے نہیں. آؤ جی, تیسرا مضمون کون سا تھا صحف ابراہیم و موسیٰ میں؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ, اور یقیناً کوشش اس انسان کی عنقریب دیکھی جائے گی, یعنی اس کو میزان میں تولا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر بدلہ دیا جائے گا وہ انسان بدلہ پورا پورا. چوتھا مضمون یہ بھی تھا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, یقیناً تیرے رب کی طرف ہے پہنچنا سب کا. پانچواں مضمون یقیناً وہی اللہ اضحک ہنساتا بھی ہے وابکا اور رلاتا بھی ہے. خاصہ تصرفی عمل, خلاصہ جمیع تصرفات کا مالک صرف اللہ جل شان ہوئے, نہ کوئی غیر. چھٹا مضمون یہ بھی تھا ان صحیفوں میں ماننا ہو یقیناً وہ اللہ وہی موت دیتا ہے وحیا ہو زندگی دیتا ہے. ساتواں مضمون انہو خلق الزوجین, یقیناً صلی اللہ نے پیدا کیا دونوں قسموں کو. کون سی؟ الذکر والانثی, یعنی مذکر اور مؤنث. کس سے پیدا کیا؟ من نطفہ, پانی کی ایک بوند سے. اذا تمنا, جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں. وَأَنَّ, آٹھواں مضمون یہ بھی تھا وَأَنَّ عَلَيْهِ, یقیناً اللہ کے ذمے ہے النشأۃ الأخریٰ, اٹھانا دوبارہ. ایسا ضروری ہے گویا کہ ذمے ہے اللہ کے. وَأَنَّهُ, نواں مضمون یہ بھی تھا وَأَغْنَىٰ, وہی اللہ کریم غنی کرتا ہے مالدار, وَأَغْنَىٰ, اور تنگ دست کرتا ہے. اور نمبر 10واں مضمون وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, یقیناً وہی اللہ شعراء ستارے کا رب ہے. عرب کی ایک جماعت شعراء ستارے کی عبادت کرتی تھی, یقیناً وہ اللہ شعراء ستارے کا رب ہے اور مالک. 11واں مضمون یہ بھی تھا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, یقیناً اللہ کریم نے ہلاک کر دیا قدیمی عاد کو. قدیمی عاد, اس کو اولا کیوں کہتے ہیں؟ عاد اولا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد سب سے پہلے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی. وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ, اور سمودی نہیں باقی رکھا اللہ کریم نے ان میں سے کسی ایک کو. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور قوم نوح کو ہلاک کیا من قبل. کیا معنی؟ سب سے پہلے. انہم وجہ عذاب, یقیناً کانہم اظلم, وہ تھے بڑے ظالم, وَأَطْغَىٰ, بڑے سرکش. 950 سال کے بعد بھی توحید نہ مانی. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ, یہ مضمون صحف موسوی کا ہے. بڑی عجیب بات ہے.
پچھلے جتنے مضمون تھے کون سے صحیفوں کے تھے؟ جتنا سبق باقی ہے انشاءاللہ میں کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا، مجھ سے آپ بات سن لیں۔ پچھلے جتنے مضامین تھے یہ دونوں صحیفوں میں تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ والمؤتفقۃ اہوا، الٹی ہوئی بستیاں اللہ نے ان کو نیچے گرا مارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم، ان کی بستی کو الٹایا گیا۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مضمون صحف ابراہیم میں بھی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس واقعے کے بعد اترے تھے، قوم لوط کی تباہی کے بعد اترے تھے، اس لیے یہ واقعہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نہیں تھا، یہ واقعہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا۔ والمؤتفقۃ اہوا، الٹی بستیاں اللہ نے ان کو نیچے گرا مارا۔ فغشاها ما غشا، شدت عذاب، بس ڈھانپ لیا اس کو، ما غشا، اس نے جس نے ڈھانپ لیا۔ ما ابہام تفخیم کے لیے ہے، ابہام تفخیم کے لیے ہے، کیا معنی؟ اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی بڑی چیز تھی جس نے ان بستیوں کو ڈھانپ لیا تھا، جن کو الٹا کر کے اللہ نے تباہ کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تفریح پر مضامین سابقوں پر فٹ کیا، بس کون کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں میں تتمارا، تو جھگڑا کرے گا، شک کرے گا، دونوں مانے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، صداقت رسول، نیچے جملہ سامنے لکھا ہوا ہے، یعنی کس کس کو غیر کی طرف منسوب کرے گا اور غیر کو اس میں شریک کرنا، نعمتوں میں جھگڑا کرنا ہے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، صداقت رسول، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، اس کو ضرور مانو۔ آزفۃ الآزفہ، تخویف اخروی، ثبوت قیامت، قریب آ گئی مصیبت، قریب آنے والی۔ المصیبہ جو ہے یہ موصوف محذوف ہے، عبارت تھی آزفۃ المصیبۃ الآزفہ، قریب آ گئی مصیبت، قریب آنے والی۔ دفع شبہ کب آئے گی؟ فرمایا کوئی پتہ نہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں واسطے اس آزفہ کے اللہ کے علاوہ کاشفہ، جماعت کاشفہ، موصوف محذوف ہے، جماعت کاشفہ، نہیں واسطے اس قیامت آنے والی قریب کے اللہ کے بغیر کوئی جماعت کھول کر دکھانے والی، کوئی جماعت کھول کر نہیں دکھا سکتی، کب یہ آئے گی؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، خوف کی باتیں سن کر بھی زجر، کیا بس تم اس کلام الہی سے تعجبون، حیران ہو رہے ہو؟ من ان یکون صحیح، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، بس اقبل حیران ہو رہے ہو، تضحکون، اور ہنسی کر رہے ہو، استہزان مذاق کر، ولا تبون، روتے نہیں ہو خوف خدا سے۔ چھوٹا سا جملہ نمبر 2 لکھا ہوئے، لے سماع وعدہ و وعیدہ، وعدے اور ڈراوے سن کر روتے نہیں ہو خوف عذاب سے۔ وانتم صامدون، تم راگ کرنے والے ہو، راگ کرنے والے، گانا گانے والے۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پر جملہ خلاصہ ہے سورج، بس سجدہ کرو اللہ ہی کا، لات منات عزا کی عبادت نہ کرو، ملائکہ کی عبادتیں چھوڑ دو۔ فاسجدوا للہ، نیچے لکھے اخلصوا ووحدوا، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، سجدہ اور اسے اللہ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھو، وعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو، دون غیر ہی، اللہ کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، اس کا دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ 1072 صفحہ ہے، 34 سطر ہے، یہ سورت کا دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ سورت کا نام ہے سورت القمر، میں نے اسمی ربط لکھا، نجم کی قسم قمر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ سورت کا دعویٰ آپ کو بتا دیا، سورت النجم میں تھا اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو اور کسی کو شفیع غالب بھی نہ سمجھو۔ سورت قمر میں اس کی علت بیان کی گئی ہے، دلیل بیان کی گئی ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کے بغیر غیبانہ پکار کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔
سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا اور آخر میں شکوہ ہوگا، تسلی ہوگی، زجر ہوگی، تخویف اخروی ہوگی، بشارت اخروی ہوگی، درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہوں گے، التفات بسوء اہل مکہ ہوگا، بغرض طبی آخر میں سورت کا دعویٰ ہوگا۔ سورت کے امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 14، نمونہ سنا دیتا ہوں۔ انشقاق قمر کا ذکر، انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح کی دعا کا ذکر 4 دفعہ آیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ ذکر قوم صالح کا باڑ کے کانٹوں کی طرح ہو جانے کا ذکر، یہ مضامین ہیں۔ ذرا اوپر دیکھ لیں، دعویٰ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، غیبانہ پکارے دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ اس پر لکھنا ہے دعویٰ، اور وانشق القمر پر لکھنی ہے دلیل، یہ 2 لفظ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اقتربت الساعۃ زجر ما شکوا، ڈانٹا بھی صحیح، شکایت بھی کی، بہت قریب آ گئی قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں کی رات تھی، چاند جو تھا اس وقت بدر تھا، جو ابتدائی تاریخوں کا چاند ہو اس کو کہتے ہیں ہلال، جو درمیان میں ہو، درمیان سے مراد ہے بھئی 5 6 7 8 وغیرہ، اس کو کہتے ہیں قمر، اور جب مکمل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے تو کفار مکہ نے آپ کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا اس طرف چلا گیا۔ ہم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، یہ دیکھو جبل ابو قبیس اب تو بالکل حرم شریف کے اوپر ہے، بندہ جب باب ابراہیم سے، یہ باب عبدالعزیز سے اور باب فاس سے نکلے، بس نکلے 3 4 قدم کا فاصلہ ہے، اوپر شاہوں کے محل بنے ہوئے اور نیچے سے وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ جبل ابو قبیس دونوں ٹکڑے ایک طرف ہو گئے، پھر اللہ کے حکم سے اشارہ آپ نے کیا تو دونوں مل گئے۔ ہم نے فرمایا یہ دیکھو گواہ ہو جاؤ۔ اب آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس حاشیے کو پڑھنا ہے۔ مودودی نے لکھا ہے کہ انشقاق قمر معجزہ نہ تھا بلکہ علامات قیامت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کے ٹکڑے نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے چاند کے ٹکڑے ہوں گے۔ مودودی نے انکار کیا۔ آگے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اس دن موجود نہ تھا، نہ تھا۔ حالانکہ قانون ہے کہ مرسل صحابی مقبول ہوتی ہے، اس جہل کو اتنا بھی علم نہیں۔ میں جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا خیال کریں، میری طرف دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا۔ جملہ یہ ہے، مودودی کہتا ہے کہ چاند کا ٹکڑے ہونا یہ آپ کی زندگی میں واقعہ پیش نہیں آیا، قیامت کی علامت ہے، قیامت سے پہلے چاند ٹکڑے ہوگا۔ ہم نے کہا حدیث میں جو آیا، اس نے کہا حضرت انس کی روایت ہے نا، تو حضرت انس تو مدینے میں تھا، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے حوالے کر دیا، 10 سال یہ آپ کے پاس رہا۔ حضرت انس تو مدینے کا تھا، یہ واقعہ مکے کا ہے، اس کی حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا خالی حضرت انس نے بیان نہیں کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں، جو چھٹے مسلمان ہیں، وہ تو مکے میں تھے۔ اب دیکھو اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے بخاری شریف میں، باب سوال المشرکین، یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں، یہ بخاری شریف کا باب ہے، باب سوال المشرکین، مشرکین کے سوال والا باب، ان یریہم آیتان، کہ پیغمبر ان کو دکھائے کوئی معجزہ، فاراہم انشقاق القمر، دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انشقاق قمر۔ اور روایت ان ابن مسعود، یہ بخاری شریف میں باب باندھ کر امام بخاری ابن مسعود کی روایت لے آئے ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ قال، ابن مسعود نے فرمایا انشق القمر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ٹکڑے ہو گیا نبی پاک کے زمانے میں، آپ نے فرمایا اشہدوا، گواہ بن جاؤ۔ آگے ان انس، یہ الگ روایت ہے، لکیر درمیان میں لگا دیں،
حضرت انس سے روایت ہے انہو حدثہم، حضرت انس نے بیان کیا ان کو کہ ان اہل مکہ کا، مکہ والوں نے سألو رسول اللہ، سوال کیا اللہ کے رسول سے، ان یریہم آیا کہ پیغمبر ان کو کوئی معجزہ دکھائے، فاراہم انشقاق القمر، تو آپ نے ان کو چاند کے ٹکڑے والا معجزہ دکھایا، بخاری شریف صفحہ فلان جلد فلان۔ ھذا امر متفق علیہ، یہ معاملہ اتفاقی ہے بین العلماء، علماء کے درمیان اتفاقی معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ انشقاق القمر، کہ چاند کا ٹکڑے ہونا، قد واقع فی زمان النبی، نبی پاک کے زمانے میں واقع ہو چکا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ إِحْدَى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اقتربت الساعہ، بہت قریب آ گئی قیامت، دعویٰ رفع استبعاد قیامت، قیامت کو بعید نہ سمجھو، کیوں؟ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور ٹکڑے ہو گیا چاند، یہ دلیل ہے، قیامت کی دلیل ہے۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند کا ٹکڑے ہونا، کل ایک جملہ گزرا تھا مزیکہ اور غیر مزیکہ نشانیاں، میں نے وہاں عرض کیا تھا جو قیامت کے قریب نشانیاں ہوں گی، جو قیامت سے پہلے نشانیاں ہوں گی، یہ بات وہاں کل گزری تھی۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور ٹکڑے ہو گیا چاند۔ لکھا ہے اس بات رسالہ و مسئلہ توحید، آپ کی صداقت بھی ثابت ہو گئی، مسئلہ توحید بھی ثابت ہو گیا۔ توحید کیسے ثابت ہو گئی؟ رسالت کیسے ثابت ہو گئی؟ جو اللہ کریم چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، اور آپ کی صداقت کی دلیل بھی بن گئی۔ اور یہ جملہ بھی صاف لکھنا ہے وَانشَقَّ الْقَمَرُ کے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ اسی طرح باقی نظام عالم بھی درم برم ہو جائے گا، اسی طرح باقی نظام عالم بھی درم برم ہو جائے گا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، سو مقتضا اس کا ماننا ہے، لیکن نہ اگر دیکھ لیں کوئی نشانی، یُعْرِضُوا حالات اولا منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُ، اور کہنے لگ جاتے ہیں دوسری حالت، سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جادو ہے بڑا پکا۔ ایک معنی مستمر کا پکا، دوسرا معنی زائل ہونے والا، زائل ہونے والا۔ وَقَذَّبُوا، جھٹلایا انہوں نے، سبب اراد جھٹلایا، انادن ضد کی وجہ سے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور پیچھے چلے اپنی غلط خواہشات کے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ ہونے والا ہے اپنے وقت پر۔ خلاصہ نیچے لکھا یہ کہ ان کا اعراض کسی دلیل سے نہیں بلکہ اتباع ہوا کی وجہ سے ہے۔ فَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ دہی آ چکے ان کے پاس خبریں، علاوہ وعید قیامت کے جو آجلہ ہے، آجلہ کا معنی اس کا وقت مقرر ہے قیامت کا، قیامت کا ڈراوا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ البتہ دہی آ چکے ان کے پاس من الانباء، خبروں میں سے، ماہ اتنی قدر فیہ مزدجر، کہ ان میں ڈانٹ ہے، ان میں ڈانٹ ہے، یعنی نصیحت۔ مزدجر مصدر میمی ہے ڈانٹ، اور انباء کے نیچے لکھے امم ماضیہ کی خبریں جو عقوبت عاجلہ ہیں، اللہ نے جلدی پکڑا تھا ان کو۔ حکمت بالغہ، ان واقعات میں تحدید بھی ہے، دھمکی زجر بھی ہے، حکمت کا کافی مواد ہے، ضدیوں کو کیا فائدہ۔ حکمت بالغۃ عناد دوم، یعنی حکمت ہے دانش کو پہنچنے والی، دانش کمال کو پہنچنے والی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے فما تغنی النذر، نہیں فائدہ دیا ڈرانے، تولن میرے محبوب موڑ لیجیے ان سے۔ یوم یدعون الداع، صبح یوم یدعو الداع، یہ یخرجون کے متعلق ہے، دوسری سطر میں یخرجون یوم اس کے متعلق ہے۔ کیفیت دیشہ، جس روز بلائے گا بلانے والا فرشتہ ایک چیز کی طرف، نوکر جو نہ خوش چیز ہوگی، نہ پسندیدہ چیز، خوشان ابصارہم، پہلی حالت نیچی ہونے والی ہوگی ان کی آنکھیں۔ سورت ابراہیم میں گزرا تھا کہ سر اٹھانے والے ہوں گے، حاشیے پر لکھا ہے یہ حالات ذلت ہے، آنکھیں نیچی ہونے والی ہوں گی۔ اور مقنعی رؤوسہم سورت ابراہیم میں گزرا ہے، وہ حالات تحیر ہے، حیرانگی والی حالت، کوئی تعارض نہیں ہے، لأن الحالات مختلفۃ فی المعشر، معاشر میں حالات مختلف ہوں گے۔ یخرجون من الاجداث، حالات ثانیہ نکلیں گے قبروں سے یہاں موت کے بعد پہنچے، گویا کہ وہ جرعات المکڑیاں ہیں منتشر بکھری ہوئی، موتین لتا، دوڑنے والے ہوں گے نکلنے کے بعد، لتا بلانے والے کی طرف، یعنی موقع شام کی طرف، یقول الکافرون، حالت رابعہ، وہاں کی سختیاں دیکھ کر کہیں گے کافر اذا یوم النصر، یہ دن ہے بڑا مشکل، کذبت قبلہم، تخویف دنیاوی کا نمونہ اول۔ میں کہ رکھ ہے
فرمایا کذبت قبل جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا ان سے پہلے یہ جو مشرکین جھٹلا رہے ہیں اب، فکذبوا عبدنا پر جھٹلایا تھا انہوں نے ہمارے خاص بندے کو، وقالوا اور کہا مجنون دیوانہ ہے، معاذ اللہ توہین قولی بازت دو جیرا حضرت نوح علیہ السلام جھڑکے گئے، توہین فعلی چھپ کر نہیں سنتے ہم تیری بات، خاموش رہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر التجائے نوح، پکارا حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو، مسلک الانبیاء فی مسلک الدعا، انی مغلوب یقیناً میں مغلوب ہوں، فانتصر تو آپ بدلا لے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ففتحنا باب السماء بماء منہمر، اجابت الہیہ بس کھول دی ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ پانی کے، کون سا پانی؟ منہمر ٹوٹ کر برسنے والا، پلٹنے والا، ٹوٹ کر مسلسل برسنے والا. ففجرنا الارض عیونا، چیرا ہم نے زمین سے چشموں کو، فالتقى الماء بس مل گیا پانی، علی امر ایک معاملے پر، قد قدر جو مقرر کیا گیا تھا، اندازہ لگایا گیا تھا غرق کے لیے، اوپر پانی نیچے سے پانی. وحملناه على ذات الواح ودسر، سوار کی ہم نے نوح علیہ السلام کو مومن و سمیج اوپر تختوں والی کے، الواح لو کی جمع تختے، ودسر میں خوالی کشتی، تجریب آیوننا جو چلتی تھی پانی کی سطح پر ہماری نگاہوں میں، یعنی ہماری حفاظت میں. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس بندے کا کفر جو ناقدری کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، البتہ تاکہ چھوڑ دیا ہم نے اس قصے کو آیتاً نشانی. دوسرا معنی ہے کشتی کو چھوڑ دیا. میں یہ بات لکھوا چکا ہوں آپ کو، ہاں سے مراد کشتی، اس کے تختے پڑے رہے بڑی مدت. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ترغیب تذکر اد قصہ، اس قصے سے تم ترغیب قصے سے نصیحت حاصل کرو. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، جملہ تحویلیہ کہ ہولناک کی بیان کرنے کے لیے، کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، دعوت تذکر اد قرآن، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت، البتہ تغی آسان کی ہم نے قرآن کو، للذکر واسطے نصیحت کے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایسے مضامین نصیحت کے دیکھ کر. کذبت عاد، تخفیف دنیاوی کا دوسرا نمونہ جھٹلایا عادیوں نے. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈراوا. مقصود تمہید ہے، کوئی تکرار نہیں ہے، یہ تمہید ہے عادیوں کی، آگے بات آ رہی ہے. ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، کیفیت عذاب، یقیناً بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو جو بڑی تیز تھی. فی یوم الناس، بیچ وقت مصیبت کے، یوم سے مراد وقت ہے، لکھا ہے مراد مطلق زمانہ ہے. مستمر، کون سا دن مصیبت والا، مصیبت کون سی، ان کے حق میں منحوس تھا وہ وقت. مستمر ہمیشہ رہنے والا، لکھا ہے دنیا سے مستمر ہو کر برزخ، اور برزخ سے قیامت تک. تنزع الناس، شدت تیری اکھیڑتی تھی لوگوں کو اپنی جگہوں سے. کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے. کون سی کھجور؟ منقعر، جڑ سے اکھڑی ہوئی، ایسے پڑے تھے. یہ اس میں جنس نخل، اس کی صفت مذکر مؤنث دونوں آتی ہیں، کیونکہ ایک مقام پر آئے گا کانہا اعجاز النخل خاویہ، مؤنث آیا ہے اس کی صفت. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈرانا. جملہ مقصود ہے کسے کا، البتہ تاکہ دعوت تذکر، نصیحت کی دعوت ہم نے آسان کیا قرآن کو واسطے نصیحت کے. پتہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، پھر دعا کروں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَاكَ، قرآن آسان ہے برائے حفظ و نصیحت. ذکر بمعنی یاد کرنا و نصیحت. نمبر 2، اجتہاد اور استنباط. اجتہاد اور استنباط احکام کے لحاظ سے مشکل ہے.
یہ جملہ تھا، ذرا اس کو غور سے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، یہ معنی ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے سوال تو نہیں کرنا تھا۔ ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، لِلْفَہْم یہ لفظ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْفَہْم، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ معنی ہے لِلذِّکْر، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ کیا معنی؟ جس بندے نے جہنم سے بچنا ہے، جنت چاہتا ہے، قرآن کو پڑھے، قرآن کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ ثواب ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، موٹی موٹی باتیں ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرے، اپنی آخرت بنائے، بندہ بنا سکتا ہے۔ اور احکام نکالنا چاہے، ایک ایک آیت کا مفہوم مطلب سمجھنا چاہے تو قرآن بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کو لے کر روشن خیال لوگ کہتے ہیں ملا کی کیا ضرورت ہے، ہم خود قرآن سمجھیں گے۔ ہم نے کہا اچھا، میں اسی آیت میں سے بات عرض کیا کرتا ہوں ہر سال ساتھیوں کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے، میں سمجھوں گا ترجمے سے، خود پڑھوں گا، تم بڑے ملا آ گئے ہو درمیان میں واسطہ بن کر۔ مدکر کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل ہے، کیسے بن گیا؟ اس کی اصل بناؤ۔ اب میں ساری وہ آپ سے سر صغیر کبیر نہیں سنتا، ایک لفظ بتا دو، ویسا اصل میں کیا تھا؟ متذکر۔ چپ کر، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میں فیصلہ کیا کروں؟ سر پڑھو اس کی، صغیر کبیر، تذکرہ، چپ کر، اور پڑھو۔ اس میں فعل بناؤ، اصل کیا تھا؟ مستقر۔ پھر پتہ نہیں صرفیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا آپس میں۔ پہلے تو گردان پڑھو، اس کی گردان کیا تھی؟ اصل گردان پڑھو، اصل مدغم نہ کرو۔ میں صحیح طور پر آپ کے چہرے مبارک دیکھوں گا۔ اصل کیا تھا؟ اچھا، پھر اس میں فاعل کیسے بنا؟ ادغام کس کا کیا؟ دال کو، دال پہلے کیا تھی؟ تا تھی، لکھ کر دے دیا۔ دال کو دال میں، یہ تو اور سوال ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے، ہمارا سوال ہے دال کو دال میں ادغام کس قانون سے کیا؟ بھائی آپ نہ سنائے نا، ان سے پوچھنا ہے خدایا۔ جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے، روشن خیال، پرویزی بے دین، ملا کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جانے قرآن جانے، دال کو دال میں ادغام کس قانون سے کیا؟ ہم نہیں کرنے دیتے، کیوں کیا؟ سوال ہے نا، ہمیں بتائیں یہ حال میں مدکر صیغہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل ہے، کیسے بن گیا؟ دال کو دال میں کیوں کیا ادغام؟ اس کا جواب دیں۔ ورنہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، جس نے آخرت بنانی ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت جانا چاہتا ہے۔ قرآن کی باریکیاں بڑی مشکل ہیں، باریکیاں خیال کرنا۔ چلو جی، زور کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔